السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ مدینہ تو نہیں لیکن مدینے کی نشانی ہے، مدینہ تو نہیں لیکن مدینے کی نشانی ہے، میرا خواجہ حقیقت میں کرم کی راجدھانی ہے، کرم کی راجدھانی ہے۔ جس کا ہے سلسلہ شاہ ہندل ولی کے ساتھ، جس کا ہے سلسلہ شاہ ہندل ولی کے ساتھ، ہوگا بروز حشر وہ مولا علی کے ساتھ، ہوگا بروز حشر وہ مولا علی کے ساتھ۔ کسی راجا کی چلتی ہے نہ مہاراجا کی چلتی ہے، کسی راجا کی چلتی ہے نہ مہاراجا کی چلتی ہے، حکومت ہند میں تو بس میرے خواجہ کی چلتی ہے، میرے خواجہ کی چلتی ہے۔ ناظرین کرام، شعر سن کر آپ سمجھ چکے ہوں گے ہم کن کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شہنشاہ ہند عطائے رسول والی ہندوستان آل نبی اولاد علی حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کی کرامات کا بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کا دل یا خواجہ بول اٹھے گا۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجیے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، جو کوئی بھی شخص سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے۔ نام نامی اسم گرامی حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ، القاب خواجہ غریب نواز عطائے رسول۔ آپ سرکار غریب نواز ہندل ولی عطائے رسول رحمت اللہ علیہ کی ولادت سنجر میں، جو کہ ملک اصفہان کے شہر خراسان کے قریب میں ہے، وہاں پر 530 ہجری یعنی کہ 1456 عیسوی میں ہوئی۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام حضرت سید غیاث الدین بن احمد حسن رحمت اللہ علیہ ہے، جو حسینی سادات ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اور آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا نام بی بی ام الورا یعنی بی بی ماہ نور بنت حضرت سید داؤد رحمت اللہ علیہ ہے، اور آپ حسنی سادات سے تھی، یعنی کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے والد گرامی کی جانب سے حسینی سید اور اپنی والدہ مائدہ کی جانب سے حسنی سادات سے تھے۔ جب سرکار خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ 8 برس کے ہوئے تو آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا، اور جب سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ 15 برس کے ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک باغیچہ تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ہی باغیچے میں پھلوں میں پھولوں میں پانی دے رہے تھے اور وہاں کا کام کر رہے تھے۔ تبھی وہاں پر حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ نام کے ایک بزرگ ایک درویش تشریف لائے اور وہاں پر آ کر تشریف نما ہوئے۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ بزرگوں سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور خاص کر درویش بزرگوں سے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک انگور کی بیل کا گچھا پیش کیا، تو انہوں نے یعنی کہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ نے اس انگور کے گچھے میں سے انگور کھائے اور مہمان نوازی کی تعریف کرتے ہوئے اپنے تھیلے سے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے کچھ نکالا اور اسے چبا کر حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کو دے دیا۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے خوشی کے ساتھ اسے قبول کیا اور اسے کھا لیا۔ اس کھلی کو، اس چیز کو کھانا تھا کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کیفیت بدل گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ تو چلے گئے، لیکن سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اب راہ فقراء، راہ درویشی اختیار کرنا تھی، اسی لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ مال و دولت بیچ دیا، فروخت کر دیا، اور اس مال کو، اس دولت کو غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں تقسیم کر دیا،
اور پھر آپ آگے کے علم کے لیے سمرقند اور بخارا کی جانب رواں بھی ہو گئے۔ آپ نے اب تعلیم مکمل کر لی تو اس کے بعد آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کامل پیر کو تلاش رہے تھے، اور پھر آپ سرکار نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا۔ 552 ہجری میں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے مرید ہو گئے، اور اس کے بعد عبادت الہی اور خدمت مرشد کرتے رہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے پیر بھائیوں اور خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو طلب فرمایا، یعنی کہ بلایا، اور پھر ان سب سے فرمایا کہ میں نے تمہیں جو علم سکھایا ہے ان سے اب تم سب کچھ کرامات پیش کرو۔ سب مریدوں نے، سب شاگردوں نے باری باری سے کچھ کراماتیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کی۔ کچھ نے سونے کو پیش کیا، کچھ نے چاندی کو پیش کیا، کچھ نے کسی چیز کو، فلاں چیز کو سونے میں تبدیل کیا، تو کسی نے ہیرے میں، تو کسی نے چاندی میں، اور کسی نے تو دینار درہم بھی سرکار عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ سرکار غریب نواز کی جب باری آئی تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کرامات و کشف سے روٹی کے ٹکڑے پیش کیے، تو وہاں پر بیٹھے آپ کے پیر بھائی یعنی کہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے باقی کے مرید آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر ہنسنے لگے، ان کا مذاق بنانے لگے۔ ابھی یہ ماجرا چل ہی رہا تھا، تبھی اچانک دروازے پر ایک فقیر، ایک مانگنے والا آیا، اور اس نے آ کر آواز دی کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میں نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ ادا کر دیجئے۔ تو سب مرید جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی اپنی چیزیں، سونے، جواہرات، یہ سب چیزیں اس سائل کو دینی چاہی، لیکن اس سائل نے ان کو لینے سے صاف انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں سونے، چاندی، ہیرے جواہرات، دینار و درہم کا کیا کروں گا، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے تو اب کھانے کے لیے ہی کچھ چاہیے، اور مجھے کھانے کے لیے روٹی چاہیے۔ پھر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے وہ روٹی کے ٹکڑے جو کرامات سے انہوں نے پیش کیے تھے وہ اس سائل کو دے دیے۔ اس سائل نے روٹی کے ٹکڑے لے کر آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ساری دعائیں دی۔ تب خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے معین الدین، تم غریب نواز ہو، یعنی کہ غریبوں کو نوازنے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ سناظرین کرام، یہ شان ہے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، ہند کے بادشاہ کی، شہنشاہ ہند کی، عطائے رسول کی۔ واقعی سرکار غریب نواز کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا خواجہ ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔